چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہا جائے اس کی پیروی کرنا، جو کہا جائے اس کو ماننا، جو کہا جائے اس پر عمل کرنا، یہ اطاعت ہے۔ جس طریقے سے کہا جاتا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے بزرگوں کی اطاعت کرو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، تو قرآن پاک میں یہ ارشاد ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو کیا اطاعت الہی اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ارشاد باری ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی ہی اطاعت کی۔ یعنی اطاعت الہی اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ہی چیز ہے۔ جب جب بندہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانے گا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مان رہا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جانب سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے کچھ بھی نہیں کہتے، بلکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے، تو اطاعت رسول اطاعت الہی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی یعنی بات مانی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے کس طرح حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اور آج کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب قرآن ہی کافی ہے، حدیث سمجھنے کی یا حدیث پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک میں ہر چیز کا بیان ہے اور قرآن پاک ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے، تو حدیث کو سمجھنا یا حدیث کو جاننا یا حدیث پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر حدیث پاک میں کوئی آرڈر ہے، کوئی حکم ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔ حدیث میں اگر کسی چیز سے منع کیا گیا تو اس سے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ کو منع کرنا ہوتا تو قرآن میں ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کو حکم دینا ہوتا تو قرآن میں ہوتا۔ تو اس کا بہت آسان جواب یہ کہ میرے رب عز و جل نے قرآن میں ہی ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ آج ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن کو چھوڑ چکی ہے، قرآن سے دور ہے، نہ تلاوت قرآن کا جذبہ رہا، نہ قرآن سمجھنے کا، نہ قرآن پڑھنے کا، نہ قرآن سے مستفید ہونے کا، یعنی بہت دور نکل گئے قرآن سے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ یہ اتنے بڑے جرم کے مرتکب ہوئے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی معیشت کو تباہ کر دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو بے شک اس کے لیے اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، بے شک اس کے لیے اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ کس کے لیے؟ کہ جس نے ذکر سے اعراض کیا، جس نے ذکر کو چھوڑ دیا۔ اور ذکر سے کیا مراد ہے؟ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر کو چھوڑا، اس سے مراد ہے خالف امری، جس نے میرے حکم کی مخالفت کی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اس سے مراد ہے ای دینی، جس نے دین سے منہ موڑا، جس نے تلاوت قرآن کو چھوڑا، جس نے قرآن پاک پر عمل کرنے کو چھوڑا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ من اعرض عن ذکری،
جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، اس کا مطلب یہ کہ جس نے قرآن سے منہ موڑا تو اس کے لیے نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، یہ معیشت اس کے لیے تنگ کر دی جائے گی، تاریک کر دی جائے گی، یہ زندگی اس کے لیے تاریک ہو جائے گی، یہ زندگی اس کے لیے بے سکون ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا میں اس کی معیشت برباد، دنیا میں اس کی زندگی کا سکون برباد، اور آخرت میں اس کو جو اٹھایا جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی، وہ کہے گا الہی مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، مجھے تو دنیا میں نظر آتا تھا، میں تو دیکھتا تھا، پروردگار مجھے تو نے نابینا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یوں ہی جب ہماری آیتیں تمہارے پاس آتی تو تم نے ان آیتوں کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور آج کے دن تمہاری کوئی خبر نہیں لی جائے گی، آج کے دن تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، آج کے دن تم چھوڑ دیے گئے ہو۔ کہ جب ہماری آیتیں آئیں تو تم نے ان کو جھٹلایا، ان کو نہ مانا، ان پر عمل نہ کیا، تو آج کے دن تمہاری بھی کوئی خبر نہیں لی جائے گی۔ اب جو یہ ارشاد ہوا کہ اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت، کاروبار، آدمی کا بزنس، اس کی تجارت، اس کا رزق، یہ اس کے لیے تنگ ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، پیسہ کمانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ پیسہ کمانا مشکل، اور آپ دیکھیں کہ دن بدن ڈیفیکلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں کام میں، جس کام میں ہاتھ ڈالو نقصان، جہاں انویسٹمنٹ کریں، ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ میں جہاں انویسٹمنٹ کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، جہاں کوئی کارخانہ لگاتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے، جہاں کوئی میں پیسے کوئی پراپرٹی لیتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی نیا کاروبار شروع کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہوں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، کہیں اگر ملازمت کے لیے جاتا ہوں تو کہیں جاؤں تو وہاں پہلے سے ہی جناب سازشیں تیار کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پہلے سے ہی نفرتیں تیار کھڑی ہوتی ہیں، وہاں پہلے سے ہی مشکلات تیار کھڑی ہوتی ہیں، اگلے 2 4 6 مہینے میں جناب ریزائن لیٹر ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے معیشت کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ معیشت کا ایک مطلب زندگی بھی ہے، اس کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا گیا، اس کے لیے کاروباری معاملات کو تنگ کر دیا گیا۔ کیوں تنگ کیا گیا؟ اس لیے کہ اس نے ذکر الہی کو چھوڑا، اس نے قرآن کو چھوڑا، اس نے قرآن پر عمل کرنے کو چھوڑا، اس نے قرآن یاد کرنے کو چھوڑا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑا، قرآن کے عمل کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑا، تو پھر نتیجہ تو یہی ہے کہ اس کے لیے معیشت تنگ ہو جائے گی۔ یا اگر چلو اس نے جتن کر کے پیسہ کما بھی لیا تو حلال ذریعے سے نہیں ملے گا، حرام ذریعے سے ملا، تو جو حرام ذریعے سے ملا تو وہ کس کام کا؟ حرام ذریعے سے آنے والا مال وہ کبھی بھی خوشحالی نہیں لاتا، وہ تو پریشانی ہی لاتا ہے۔ تو اس کو رزق اگر ملا تو حرام ذریعے سے ملا، یا چلو اسے جتن کر کے اگر حلال ذریعے سے کما بھی لیا یا حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر کما لیا تو زندگی کا سکون غارت۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ اس کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ کیسے تنگ ہو جاتی ہے؟ کہ اس کے پاس پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہے، بینک بیلنس ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، لیکن نہیں ہے تو سکون نہیں ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، میڈیسن لیتا ہے، رات کو سونے کے لیے دوائیں لینی پڑتی ہیں، ذہنی سکون کے لیے دوائیں لینی پڑتی ہیں، ذہنی سکون کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، ایک کے بعد ایک ڈاکٹر بدلتا ہے، پیسہ ہوتے ہوئے، فیم ہوتے ہوئے، اور اس کی شہرت ہونے کے باوجود خودکشی کر لیتا ہے۔ آج دنیا میں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کوئی بھوک کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے تو کوئی ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے، حالانکہ بظاہر ان کے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، پھر کیا ضرورت، پھر کیا وجہ ہے خودکشی کی؟ ایسا کیوں ڈپریشن میں چلا گیا؟ اس لیے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، بے شک اس کے لیے زندگی یہ تاریک قبر بن جاتی ہے، زندگی اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے تو اس کے لیے اس کو جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔
دلوں کا اطمینان اور دلوں کی راحت ہے۔ تو اگر ذکر الہی میں رہیں، پروردگار عز و جل نے جو احکامات عطا کیے ان میں رہیں تو خیر ہی خیر ہے، اور اگر ان سے روگردانی کریں تو دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی عذاب۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ کیسی ذلت ہوگی کہ اندھا اٹھایا جائے گا، اور پھر وہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گا تو بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو بہتر ہے کہ دنیا میں رہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہیں، پروردگار عز و جل کی اطاعت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کا جذبہ نصیب فرمائے۔